کرنے کے لیے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جب بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے نا، تنہائی میں، تو اس وقت اگرچہ تمہارے پاس کوئی انسان موجود نہیں ہے، لیکن کئی گواہ اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، کئی گواہ۔ میں قرآن مجید کی روشنی سے بیان کر رہا ہوں، جب تم تنہائی میں گناہ کرتے ہو اس وقت بھی کئی گواہ تمہارے ساتھ۔ جب گناہ کرتے ہو تو تمہارے اعضاء تو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں کہ کوئی نہ، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے۔ اب اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اللہ فرماتا ہے جس دن ان کی زبانیں گواہی دیں گی، یہ زبانیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، یہ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے پاؤں گواہی دیں گے۔ پاؤں کہیں گے مولا اس نے فلاں فلاں دن میں یہ بدکاری کے لیے مجھے لے کر گیا تھا۔ ہاتھ گواہی دیں گے۔ تو اب دیکھو تمہارے پاس بظاہر کوئی نہیں ہے، لیکن تمہارے اعضاء تو ہیں، تمہارے ساتھ تمہارے اعضاء ہیں۔ پھر اعضاء کے ساتھ فرشتے بھی گواہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کی، فرشتے گواہ ہیں تمہارے ساتھ۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے ساتھ کرامن کاتبین فرشتے ہیں، محافظ فرشتے، لکھنے والے فرشتے۔ یعلمون ما تفعلون، اللہ فرماتا ہے تم جو عمل کرتے ہو وہ فرشتے اس کو جانتے بھی ہیں، اور تمہارے ایک ایک عمل کو تمہارے نامہ اعمال پہ لکھتے بھی ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تم ایک لفظ بھی نکالتے ہو نا تو فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں تمہارے نامہ اعمال میں۔ اب فرشتے بھی تمہارے ساتھ گواہ ہیں۔ جس زمین پر تم گناہ کر رہے ہو وہ زمین بھی تمہارے خلاف گواہ ہوگی۔ اور زمین سے باہر تو نہیں جا سکتے نا، یہ زمین پر تمہارا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے۔ نیکی کرتے ہو وہ ریکارڈ بھی مرتب ہوتا ہے، برائی کا ارتکاب کرتے ہو وہ ریکارڈ بھی زمین میں مرتب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا۔ اللہ فرماتا ہے جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اور وہ خبریں اللہ رب العزت اس کو تلقین فرمائے گا۔ زمین ایک ایک بندے سے کہے گی عملت کذا و کذا فی یوم کذا و کذا۔ زمین یاد دلائے گی کہ بندے فلاں فلاں دن میں تو نے فلاں فلاں برائی کا ارتکاب میرے اوپر کیا تھا۔ تو اب دیکھیے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تنہا ہیں، لیکن کتنے گواہ تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ زمین گواہ ہے، اور سب سے بڑی گواہی خود رب کائنات کی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ سب سے بڑا گواہ ہے جو تمہارے ایک ایک عمل کو جانتا ہے۔ وَمَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا۔ اللہ فرماتا ہے تم جو عمل کرتے ہو رب تمہارے عمل کے اوپر گواہ ہوتا ہے۔ ہم تمہارے اعمال پہ گواہ ہیں۔ تو جب اللہ بھی گواہ ہے، اللہ کے فرشتے بھی گواہ ہیں، تیرے اعضاء بھی گواہ ہیں، اور کرامن کاتبین بھی گواہ ہیں، تو لوگوں کے سامنے تو گناہ نہیں کرتا، لیکن اتنے گواہ ہونے کے باوجود تو تنہائی میں گناہ کرتا ہے، جرت سے گناہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ یہ بے حیائی کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے ناپسند ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی عمل پہ اللہ کو اتنی غیرت نہیں آتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کسی عمل پہ اللہ کو اتنی غیرت نہیں آتی جتنی اس بات پر غیرت آتی ہے کہ کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرے، جتنی اس عمل پہ اللہ کو غیرت آتی ہے۔ قیامت کے قریب چونکہ قیامت کی علامات میں حضور نے بیان کیا ہے زنا بڑھ جائے گا، تو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے